الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے دوستو، سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کمال کے مختار نائب پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ مرحومہ کے اصال ثواب کے غرض سے درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد و دین و ملت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، اس کے سرکار میں دینا ہمیں مرنا دے دے، اس کے سرکار میں دینا ہمیں مرنا دے دے، دینے والے تو غم ہجر مدینہ دے دے، دینے والے اگر دینا ہے تو اتنا دے دے، اپنے محبوب کے جلبوں میں تڑپنا دے دے، اپنے محبوب کے جلبوں میں تڑپنا دے دے۔ پرفتن دور ہے ایمان کو بچانا یارب، پرفتن دور ہے ایمان کو بچانا یارب، مجھ کو اسلام کے جیسا ہی عقیدہ دے دے، مجھ کو اسلام کے جیسا ہی عقیدہ دے دے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اس کا سیدھا سادہ ترجمہ ہوا کہ ہر نفس کو، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا، مگر جو فنا فی اللہ ہو کر، فنا فی الرسول ہو کر اس دنیا سے جاتے ہیں، ان کے لیے ہر چیز کا وقت ہے، موت بھی آنی ہے تو ان سے پوچھ کر آتی ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام موت کا فرشتہ جو ہے ان سے پوچھ کر آتی ہے کہ رب کا پیغام ہے آپ کی بارگاہ پر آپ تک کے لیے جو ہے، اب آپ حکم کیا فرماتے ہیں؟ اور رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بارگاہ پر پیغام بھیجا، اگر میرا بندہ کچھ دیر، کچھ لمحہ چاہے، کچھ منٹ چاہے، کچھ گھنٹوں چاہے تو اسے دے دینا۔ تو جو لوگ جو ہے رب کے نام پر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، رب تبارک و تعالی اسے اس کے موت پر جو ہے حیات کو رشک کر دیتا ہے، اس کی موت پر جو ہے زندگی کو رشک کر دیتا ہے، جو اپنے رب کے نام پر اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ، اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کو وہ معجزہ عطا فرمایا تھا، وہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ اگر عیسیٰ روح اللہ کسی کوڑھی کے جسم پر اگر آپ ہاتھ پھیر دے تو کوڑ اچھا ہو جائے۔ نابینا آنکھوں پر اگر عیسیٰ علیہ السلام اپنا دستے کرم رکھ دے تو رب تبارک و تعالیٰ آنکھ پر جو ہے روشنی عطا فرما دے۔ عیسیٰ روح اللہ قبرستان سے گزرے، اور جب قبرستان سے گزرے تو جو اللہ کا نبی ہوتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اسے غیب کی باتیں بتا دیتا ہے، غیب کی چیزیں جو پہلے سے دکھا دیتا ہے، غیب عطا فرما دیتا ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے اس دیوار کے پیچھے کیا ہے ہم نہیں جانتے، آپ نہیں جانتے، مگر اللہ کا نبی اس دیوار کے پیچھے کیا ہے وہ بھی جانتا ہے، بیت السرا پر کیا ہے وہ بھی جانتا ہے، عرش اعظم پر کیا ہے وہ بھی جانتا ہے، ہمارے دل پر کیا ہے وہ بھی جانتا ہے، ہماری حسرتیں کیا ہے وہ بھی جانتا ہے، ہم کرنے کیا چاہتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، ہم بولنا کیا چاہتے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو جو ہے، اپنے پیارے حبیب کو غیب کا علم عطا فرمایا۔ عیسیٰ روح اللہ کا گزر قبرستان سے ہوا تو ایک قبر پر حضرت عیسیٰ روح اللہ کھڑے ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ اس قبر پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے رہا ہے، قبر والا عذاب پر مبتلا ہے، رب تبارک و تعالیٰ قبر پر عذاب دے رہا ہے۔
کچھ دور کے بعد کچھ حاجت کے لیے گئے، جب اپنے حاجت سے پورا ہوئے تو آپ پھر لوٹے، تو اس قبر پر پھر کھڑے ہوئے تو اب کیا دیکھتے ہیں؟ اسی قبر پر جس پر عذاب دے رہا تھا اب رحمت الہی کی بارش۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ رب کی بارگاہ پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، عرض کرتے ہیں اے مالک مولا، میں جب یہاں سے گیا تھا تو اس قبر پر عذاب دے رہا تھا، اب لوٹا ہوں تو رحمت الہی کی بارش شروع کر دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے عیسیٰ روح اللہ سن لے، جب یہ مرا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کے یہاں جو ہے ایک بچہ پیدا ہوا، وہ بچہ جب اس قابل ہو گیا پڑھنے کے، تو اس کی ماں جو ہے نہلا دھلا کر جو ہے عمدہ لباس پہنا کر جو ہے قرآن جو ہے دے کر جو ہے مدرسہ بھیج دیا، وہ بچہ قرآن کی تلاوت کرنے لگا، وہ بچہ میرا نام لینے لگا، اور جو بچہ قرآن کی تلاوت کرے، جو بچہ جو ہے قرآن پڑھے، جو بچہ جو ہے میرا نام لے، میرے رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ میں اس کے قبر پر عذاب دوں۔ یہی وجہ ہے جیسے ہی اس کی ماں نے جو ہے اپنے بچے کو مکتب بھیجا تو میرے رحمت کو حیا آئی، میں نے عذاب اٹھا کر اس کے قبر پر رحمت الہی کی بارش شروع کر دیا۔ تو جو بچہ قرآن پڑھے اس کے باپ کو فائدہ ملے، جو بچہ قرآن پڑھے گھر پر جو ہے اللہ کی جو ہے رحمتیں ہوں، جو بچہ قرآن پڑھے لوگوں کو ہدایت یافتہ بنا دے، جو بچہ قرآن پڑھے وہ بڑے ہو کر جو ہے اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ دکھا دے، جو بچہ قرآن پڑھے پشت در پشت جو ہے اپنے خاندان کے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اپنے گھروں پر جو ہے قرآن کی تلقین کرو دوستو، اپنے گھروں پر جو ہے قرآن پڑھو اور اپنے قرآن جو ہے پڑھاؤ۔ دنیا کا سب سے اچھا انسان وہ ہے جو گھر پر قرآن پڑھتا ہے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کا حکم دیتا ہے، اور مدرسے پر جا کے قرآن کی جو ہے تعلیم جو ہے اپنے طلباؤں کو دیتا ہے۔ دنیا کا سب سے اچھا انسان جو ہے وہی ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور مذہب اسلام کے شریعت مصطفیٰ پر جو ہے عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وقت بہت کم ہے، آج کا معاملہ تو یہ ہو رہا ہے کہ ابھی ہمارے درمیان سے ایک آدمی اٹھا، کچھ دیر دور ہی پہنچا تھا کہ پتہ چلا جو ہے اس کی موت کی خبر آ گئی۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ نہ تو عبادت ہے، نہ تو ریاضت ہے، نہ تو سجدہ ہے، نہ تو بندگی ہے، نہ تو جو ہے بزرگوں کے پاس بیٹھنے کی صحبت ہے، نہ تو ہم حضرت مصطفیٰ پر عمل کرتے ہیں، نہ تو ہم جو ہے کردار مصطفیٰ پر عمل کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، مگر دوستو جو ہے میرے رب کو اپنے بندوں سے بہت محبت ہے، میرے رب کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے، میرے رب جو ہے میرا رب جو ہے اپنے بندوں سے محبت بہت کرتا ہے، میرا رب اپنے بندوں کے رگے گلو کے قریب ہے، بلکہ وہ روز جو ہے اس کی رحمت پکارتی رہتی ہے، اے میرے بندے مانگ لے جو مانگنا ہو میں تجھے عطا کروں۔ روزی بٹنے کا وقت ہے فجر کے بعد۔ آج کا مسلمان اٹھتا ہے 8 بجے، بتاؤ کہاں سے ہمیں روزی ملے گی؟ کہاں سے ہمیں روزی ملے گی؟ روزی کا دفتر جب بند ہوتا ہے، جب مسلمان اپنے بستر سے اٹھتا ہے، اس کا کام تو یہ ہے فجر کی نماز میں اگر مؤذن نے صدا دیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، سارا کام چھوڑ کے گھر بار چھوڑ کے جو ہے اللہ کے گھر کے لیے دوڑ پڑے، اللہ کے گھر کے لیے دوڑ پڑے، اور جو اللہ کے گھر کے لیے دوڑتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اسے اپنے رحمتوں اور برکتیں عطا فرماتا ہے۔ یہ 5 وقت کی نماز ہر مسلمان پر جو ہے فرض ہے۔ آج ہمیں یہ نہیں معلوم کہ قبرستان پر جو ہے اگر بتی سلگانا چاہیے کہ نہیں۔ آج ہمارے معاشرے کا یہ عالم ہے
کہ ٹھیک مردے کے سر پر جو ہے اگربتی سلگا دیتے ہیں۔ جانتے ہو اگربتی کا تعلق جو ہے آگ سے ہے اور آگ کا تعلق جو ہے جہنم سے ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبرستان سے گزرے، جب قبرستان سے گزرے تو ایک قبر پر جو ہے کھڑے ہوئے، ایک گیلی ٹخنی کو لیا، اس کے دو ٹکڑے کیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قبر پر عذاب ہو رہا تھا، ٹخنی کو گاڑ دیا۔ پھر کچھ دور چلے، دیکھا اس قبر پر بھی عذاب ہو رہا ہے۔ رب تبارک اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس گیلی ٹخنی کو اس قبر پر بھی گاڑ دیا۔ صحابہ اکرام کی مقدس جماعت ساتھ تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر عریضہ پیش کرتی ہے، یا رسول اللہ فداکا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ آقا سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے گیلی ٹخنی، ایک ٹخنی کے دو ٹکڑے کیے، ایک اس قبر پر گاڑا، ایک اس قبر پر گاڑا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میں نے گیلی ٹخنی کو قبر پر اس لیے گاڑا ہے جب تک یہ ہری رہے گی اس قبر والے کے لیے جو ہے دعائیں مغفرت کرتی رہے گی۔ میں نے اس قبر پر بھی ٹخنی گاڑا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قبر پر بھی رب تبارک و تعالیٰ عذاب دے رہا تھا، میں نے ادھر بھی جو ہے ہری ٹخنی کو گاڑ دیا، اور جب تک وہ ہری رہے گی جو ہے میت کے لیے جو ہے دعائیں مغفرت کرتی رہے گی۔ صحابہ اکرام کی مقدس جماعت نبی کی بارگاہ پر عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ یہ کس وجہ سے اس قبر پر جو ہے عذاب ہو رہا تھا؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عذاب اس لیے ہو رہا تھا جب یہ قبر والا شخص جو ہے دنیا میں تھا جو ہے تو پیشاب کے چھینٹے سے بچتا نہیں تھا، پیشاب کرتا تھا تو پیشاب کا چھینٹا جو ہے اس کے کپڑے پر آتا تھا، اس کے جسم پر آتا تھا، اس وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ اس کے قبر پر جو ہے عذاب۔ اللہ اکبر، چھوٹی سی چیز پیشاب کے چھینٹے سے رب تبارک و تعالیٰ قبر پر عذاب دیتا ہے۔ صحابہ اکرام کی مقدس جماعت جو ہے نبی کی بارگاہ سے جب جو ہے یہ پیغام سنا جو ہے، یہ سبق سنا جو ہے، تو صحابہ اکرام کی مقدس جماعت جو ہے تڑپ جاتی ہے۔ اب جو ہے ریگستان کا ریت لے کر جو ہے، ریت لے کر جب ضرورت پڑتی جو ہے استنجے کی پہلے ریت ڈال لیتے، اس کے بعد استنجا کرتے تاکہ جو ہے پیشاب کے چھینٹے ہم پر واپس۔ اللہ اکبر، صحابہ اکرام کی مقدس جماعت پھر عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ اس قبر پر عذاب کیوں ہو رہا تھا؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ قبر والا جو ہے چگل کھٹا تھا، چگلی کیا کرتا تھا، بھائی سے بھائی کو لڑاتا تھا، بہن سے بہن کو لڑاتا تھا، دوست سے دوست کو لڑا دیتا تھا، گھر سے گھر کو الگ کر دیتا تھا۔ چگلی کی بنیاد پر جو ہے رب تبارک و تعالیٰ اس کے قبر پر جو ہے عذاب۔ اللہ اکبر، نبی کا پیغام اپنے سینوں پر جو ہے اتار لو، نبی کے پیغام سے اپنے سینے کو تر کر لو، انشاءاللہ الرحمن چاہے زمین کا اوپر حصہ ہوگا تو ہم کامیاب رہیں گے، چاہے اندر حصہ ہوگا ہم کامیاب رہیں گے، چاہے میدان محشر ہوگا ہم کامیاب رہیں گے۔ صحابہ اکرام کی مقدس جماعت نبی کی بارگاہ پر عریضہ پیش کرتی ہے، یا رسول اللہ میدان محشر بہت خطرناک جگہ ہے، قبر مومن کی پہلی منزل ہے، میدان محشر مومن کی آخری منزل۔ اگر مومن جو ہے پہلی منزل پر کامیاب ہو گیا تو انشاءاللہ الرحمن ہر منزلوں پر جو ہے کامیاب ہوتا چلا جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح جو ہے بچے کے لیے ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے، اگر بچہ جو ہے ماں کے گود پر جو ہے اچھا درس پا گیا، اچھا عمل پا گیا، اچھا پیغام پا گیا، انشاءاللہ الرحمن وہ بچہ جو ہے کبھی بھٹک نہیں سکتا، کبھی پھر نہیں سکتا۔ وہ بچہ جو ہے جب بڑا ہوگا، اچھا درس پایا ہوگا تو قسم اللہ کی اگر گھر سے جو ہے اسے جو ہے مذہب اسلام کا درس ملا
نہ ہوگا. جب بڑا ہوگا جو ہے تو کہیں غوث کا غلام ہوگا, کہیں خواجہ کا غلام ہوگا, کہیں طیب ملت کا غلام ہوگا, کہیں توحید ملت کا غلام ہوگا. ماں کی گود جو ہے بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے. اگر پہلی درسگاہ پر اگر بچہ کامیاب ہو گیا تو انشاءاللہ الرحمن ہر درسگاہ پر کامیاب ہوتا چلا جائے. صحابہ اکرام کی مقدس جماعت نبی کی بارگاہ پر عقیدہ پیش کیا, یا رسول اللہ میدان محشر پر اگر ہم آپ کو تلاش کرنا چاہیں تو کہاں تلاش کریں؟ میرے جملے پر دل کی گہرائی سے اتارنے کی کوشش کرنا اپنے دلوں پر. یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں. اگر ان باتوں پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ الرحمن جب تک عمل کریں گے آپ کو بھی ثواب ملے گا, ہمیں. صحابہ اکرام کی مقدس جماعت نبی کی بارگاہ پر عقیدہ پیش کی, یا رسول اللہ اگر میں آپ کو میدان محشر میں تلاش کرنا چاہوں تو کہاں تلاش کروں؟ میرے آقا فرماتے ہیں 3 مقاموں پر مل سکوں گا. اللہ اکبر. باپ بیٹے کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا, استاد شاگرد کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا, ماں بیٹے کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا, مگر قربان جاؤ مدینے والے آقا کی. میرے آقا فرماتے ہیں 3 مقاموں پر مل سکوں گا. بڑا سخت مقام ہے, بڑا سخت مقام ہے. صحابہ اکرام کی مقدس جماعت عرض کرتی ہے, یا رسول اللہ جو ہے وہ کون سے مقام ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جہاں میرے امت کے اعمال تولے جائیں گے میں وہاں کھڑا ہوں گا. اگر کسی امتی کا اعمال کم ہو جائے تو میں اسے پورا کروں. اللہ اکبر. باپ بیٹے کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا, مگر نبی کو کتنی محبت ہے اپنے امتی سے. جہاں امت کے اعمال تولے جائیں گے وہاں میرے آقا کھڑے ہیں. صحابہ اکرام کی مقدس جماعت پھر عرض کرتی ہے, یا رسول اللہ اگر میں آپ کو وہاں بھی نہ پاؤں تو کہاں تلاش کروں؟ میرے آقا فرماتے ہیں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا, اپنی پیاسی امت کو آب کوثر کا جام پلاتا. صحابہ اکرام کی مقدس جماعت پھر عرض کرتی ہے, یا نبی اللہ اگر میں آپ کو وہاں بھی نہ پاؤں تو کہاں تلاش کروں؟ میرے آقا فرماتے ہیں صراط پل پر کھڑا ہوں. وہ صراط پل جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے کے دھار سے زیادہ تیز, جو گر گیا جہنم میں پہنچ گیا, جو پار ہو گیا جنت میں پہنچ گیا. اب جو ہے یہاں پر جو ہے اب اگر جو ہے بندہ دنیا پر جو ہے نبی کی سنتوں کو ادا کیا ہے, دنیا پر بندہ جو ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنتوں کو ادا کیا ہے, دنیا پر جو ہے بندہ اگر نبی کے اسوۃ حسنہ پر جو ہے عمل کیا ہے, دنیا پر بندہ جو ہے اگر مسجدوں سے محبت کیا ہے تو قسم ہے رب کعبہ کی وہ مسجد جس مسجد پر جو ہے تم نماز پڑھتے ہو وہ مسجد تمہیں پار لگائے گی. وہ جگہ جو ہے جس جگہ پر جو ہے تم نماز پڑھتے ہو وہ جگہ پار لگائے گی. وہ نماز جو ہے جو رب کی بارگاہ پر قبول ہوئی ہے وہ نماز تمہیں پار لگائے گی. جو قربانیاں رب کی بارگاہ پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنتیں ادا کیا ہے اگر وہ قربانی رب کی بارگاہ پر قبول ہو گئی تو واقعی جو ہے وہ جانور پر بیٹھ کر جو ہے ہم پلسرات سے گزر جائیں گے, پلسرات سے ہم گزر جائیں گے. مگر کب؟ جب ہم جان سے بڑھ کر نبی سے محبت کریں گے. جب نبی سے محبت کریں گے تو نبی کے پیغام سے محبت ہوگا, نبی کے عمل سے محبت ہوگا, نبی کے اسوۃ حسنہ سے محبت ہوگا, نبی کے سنتوں سے محبت ہوگا. میرے آقا فرماتے ہیں من احب سنتی فقط احبنی ومن احب کان معه فی الجنہ. جس نے میرے سنتوں سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کیا میرے ساتھ جنت پر جائے گا. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا, گلے میں ڈال لو پٹا محمد کے غلامی کا, گلے میں ڈال لو پٹا محمد کے غلامی کا.
اللہ کے پیارے رسول ارشاد فرماتے ہیں صراط پل پر کھڑا ہوں گا، حضرت جبریل کے پر بچھے ہوں گے، میں دعا کرتا ہوں گا اے رب کعبہ رب سلم امتی، رب سلم امتی، اے مالک مولا میرے امت کو سلامتی سے گزار دے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد و دین و ملت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں رضا وزد کرتے پل سے گزر جا، رضا وزد کرتے پل سے گزر جا، کہ ہے سب رب سلم صدائے محمد، کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنے کا مقصد کیا ہوا عبد الخالق بھائی؟ ابھی ہم پٹیہرا سے سیدھے جو ہے غلام رسول کے گھر گئے، جب گھر گئے فوراً پانی پیش کیا، پانی پیا، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ پانی کا مزہ ہمارے زبان پر رہے ختم ہو گئے۔ چائے آئی، چائے پیا، اس کا مزہ صرف 12 منٹ رہا ہوگا، اٹھی مٹھاس جو ہے زبان سے ختم ہو گئی، ناشتہ آیا کیا، اس کی بھی مٹھاس جو ہے ختم ہو گئی۔ ٹھیک اسی طرح جو ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے پھر زندہ ہو قبر پر پھر زندہ ہو جانا ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے ہمیشگی کی زندگی عطا فرما دے کر قبر پر، وہاں موت نہیں ہے، یہاں تو اپنے مرضی کا کام کر سکتے ہیں۔ کھانا کتنے بجے کھانا ہے اتنے وقت ہم کو کھانا ملنا ہی چاہیے، کام کیا کرنا ہے ہم کو کرنا ہی چاہیے۔ وقت بے وقت بھی ہو سکتا ہے، لوگوں سے ملاقات جو ہے وقت بے وقت بھی جو ہے ہو سکتی ہے، مگر موت کا وقت بالکل اٹل ہے دوستو۔ موت کے وقت پر 1 منٹ جو ہے، 1 لمحہ جو ہے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ مگر میں نے عرض کیا تھا جو اللہ کے خاص بندے ہیں، جو اللہ کی قربیت کو حاصل کر لیے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ٹائم اور وقت عطا فرما دیتا ہے۔ اگر کچھ لمحہ کچھ گھڑی چاہیے تو میرے محبوب بندے کو عطا کرتا۔ ایک شخص بغداد میں تھا، رات کو سویا تو کیا دیکھتا ہے، میرے باپ کے قبر پر عذاب دیا جا رہا ہے، میرے باپ کے قبر پر جو ہے آگ کے شعلے برسائے جا رہے ہیں۔ جب صبح بیدار ہوا آنکھوں سے آنسو نکل آئے، دل رنجیدہ ہو گیا، دل غمگین ہو گیا۔ لوگوں سے جو پڑھے لکھے تھے اس سے اپنے خواب کی تعبیر جو ہے پوچھنے کے لیے گیا۔ لوگوں نے کہا یہ خواب کی تعبیر جو ہے ہم نہیں بتا سکتے، مگر اس بغداد پر ایک بہت بڑی شخصیت جسے لوگ عبد القادر غوث پاک کہتے ہیں، ان کے پاس چلے جا، انشاءاللہ الرحمن وہ تیرے خواب کی تعبیر بھی بتا دیں گے اور دعا کر دیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ تیرے باپ کے قبر سے عذاب اٹھا کر رحمت الہی کی بارش۔ سبحان اللہ۔ رنجیدہ تھا، غوث پاک کی بارگاہ پر پہنچا، عریضہ پیش کیا، سرکار کرم فرما دے، رحم فرما دے، دعائیں کر دے، میں نے خواب پر دیکھا جو ہے میرے باپ کے قبر پر جو ہے آگ کے شعلے برس رہے ہیں، جہنم کی آگ جل رہی ہے، رب تبارک و تعالیٰ عذاب دے رہا ہے، قبر پر جو ہے عذاب الہی ہو رہا ہے۔ کاش جو ہے میرا باپ جو ہے مجھے ڈاکٹر نہ بناتا بلکہ قرآن کی تعلیم جو ہے دیتا، کاش جو ہے میرا باپ جو ہے مجھے جو ہے انجینئر نہ بناتا، اگر بناتا تو انجینئر کے ساتھ ساتھ جو ہے مجھے حفاظ بنا دیتا، مجھے حافظ بنا دیتا، مجھے قرآن کا قاری بنا دیتا، تو میں اپنے باپ کو جو ہے سورہ یاسین پڑھ کر اصالِ ثواب کرتا، میں جو ہے اپنے باپ کے قبر پر جو ہے سورہ رحمان پڑھ کر جو ہے اصالِ ثواب کرتا۔ جب میں باپ کو جو ہے قرآن پڑھ کر جو ہے بخشتا جو ہے تو رب کعبہ جو ہے میرے باپ کی قبر سے عذاب اٹھا کر رحمت الہی کی بارش شروع کر دیا۔ مگر ہائے میں کیا کروں، نہ تو میں قرآن پڑھنا جانتا نہ تو میں حدیث پڑھنا جانتا، اب کروں تو کیا کروں۔ سرکار غوث پاک کی بارگاہ پر عریضہ پیش کر دیا، کہا حضور کرم فرما دے، دعا فرما دے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کیا تیرا باپ
میرے دامن کرم سے وابستہ ہے، اگر میرا مرید ہوگا تو میں دعا کر دوں گا فٹافٹ رب تبارک و تعالیٰ تیرے باپ کے قبر سے عذاب اٹھا کر رحمت الہی کی بارش شروع کر دے گا۔ بیٹے نے کہا سرکار وہ آپ سے مرید نہیں ہے میرا باپ۔ پھر غوث پاک فرماتے ہیں یہ بتا کیا تیرا باپ میرا مجھ سے کبھی مصافحہ کیا ہے؟ اگر مصافحہ کیا ہوگا میں دعا کر دوں گا فٹافٹ رب تبارک و تعالیٰ تیرے باپ کی قبر پر رحمت الہی کی بارش۔ کہا مصافحہ بھی نہیں کیا۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں یہ بتاؤ کیا تیرا باپ میرے پیچھے کبھی نماز ادا کیا ہے؟ اگر نماز ادا کیا ہوگا میں دعا کر دوں گا فٹافٹ رب تبارک و تعالیٰ جو ہے عذاب اٹھا کر رحمت الہی کی بارش شروع کر دے۔ بیٹے نے کہا حضور آپ نہ تو آپ کا مرید ہے، نہ تو آپ سے کبھی مصافحہ کیا ہے، نہ تو جو ہے آپ کے پیچھے کبھی نماز ادا کیا ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کیا میرے مدرسہ نظامیہ کے قریب سے گزرا ہے؟ اگر قریب سے گزرا ہوگا تیرے باپ کی نظر میرے مدرسے پر پڑی ہوگی میں دعا کر دوں گا فٹافٹ رب تبارک و تعالیٰ تیرے باپ کی قبر سے عذاب اٹھا کر رحمت الہی کی بارش۔ اللہ اکبر۔ بیٹے نے کہا نہ تو آپ سے مصافحہ کیا، نہ تو آپ کا مرید ہے، نہ تو جو ہے آپ کے پیچھے کبھی نماز ادا کیا، البتہ جو ہے میرا باپ آپ کے مدرسہ نظامیہ کے قریب سے گزرا ہے اور جب گزرا ہوگا تو نظریں پڑی ہوں گی۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جا آرام سے سو جا، تیرے باپ کے قبر سے رب تبارک و تعالیٰ میرے نبی کے صدقے سے عذاب اٹھا کر رحمت الہی کی بارش کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رات کو سویا تو مقدر جاگا، کیا دیکھتا ہے رب تبارک و تعالیٰ میرے باپ کی قبر سے عذاب اٹھا کر غوث کے صدقے سے رحمت الہی کی بارش۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ مت سمجھ کے یہاں منمانی کر رہے ہیں۔